بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیسن نمبر 33 ہے، اور اب ہم بقیہ آیات جو ہیں سورہ الحب کی ان کا ترجمہ اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما یہاں پہ نہیں کے معنی میں نا، ویسے تو ما کے معنی جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نا کے معنی، تو ما نا، اغنا کام آیا، عنہ اس کو یا اس کے، عن متعلق کہتے ہیں اس کا، یہاں پہ عنہ کا مطلب ہے اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسبا اور جو اس نے کمایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ما ایک ہی آیت کے اندر دو دفعہ ما آیا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہاں پہ ما کے معنی نہ ہے یا نہیں ہے، اور یہاں پہ ما کے معنی ہے جو۔ تو خود جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ استعمال جو ہے ما کا وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی کیا معنی ہے۔ جیسا اگر یہاں پہ اگر آپ ما کے معنی جو کریں گے تو یہ معنی کچھ بنتے ہی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ اس کے ترجمہ کریں جو کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اور اگر آپ یوں کریں جو کمایا اس نے اس کا مال اور نہیں اس نے کمایا، تو یہ بھی ایک معنی نہیں بنتے، سینٹنس کے کوئی سینس نہیں بنتی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ نہ کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، تو یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا اور جو مال اس کے پاس تھا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اب اس کی ہم جو مفسرین ہیں جس طرح سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ اغنا کے دو معنی، ایک تو ہے وہ کام آیا، اور دوسرے ہے اس نے غنی بنا دیا یا اس نے دولت دی۔ تو وہ کام آیا یا اس نے غنی بنا دیا یا اس نے دولت دی۔ تو یہ واحد مذکر غائب ہے، غائب سے مراد تھرڈ پرسن اور سنگولر کے استعمال اور میسکولن کے لیے۔ اغنی میں کام آ سکتا ہوں یا آ سکوں گا، تو یہ جو ہے وہ ماضی کا ہے اغنا، ماضی کا صیغہ ہے اغنا، اور اغنی جو ہے وہ پریزنٹ کا یا فیوچر کا ہے، میں کام آ سکتا ہوں یا آ سکوں گا۔ تو اغنا وہ کام آیا، اغنی میں کام آ سکتا ہوں۔ اب اس آیت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابو لہب سخت بخیل اور زر پرست آدمی تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں۔ اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کے مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ اس کی زر پرستی کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن حشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور یہ کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدلہ ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ما کسبہ کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھا۔ اب بعض دوسرے مفسرین نے اسے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ عدسہ کی مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس کی اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اسی طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس سورہ میں کی گئی تھی۔ اب ہم معرف القرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما کسبہ کے معنی ہیں جو کچھ اس نے کمایا، اس سے مراد وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں کہا گیا، اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی
کمائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں اس معاملے میں تفہیم القرآن اور معرف القرآن میں دونوں ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب چیز وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ، مجاہد، عطا، ابن سیرین وغیرہ نے اس جگہ ما کسبہ کی تفسیر اولاد سے کی ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر و غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد، یہ تو اس کا حال دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔ اور ابن کثیر میں لکھا ہے، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اس کے مال نے جو اس نے کمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما کسبہ سے مراد اس کی اولاد ہے۔ یہی قول حضرت عائشہ، مجاہد، عطا اور حسن بصری کا، یہ بھی ہم نے معرف القرآن میں بھی پڑھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کو اپنی اولاد اور اپنے مال فدیہ کے طور پر دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور کچھ اسی قسم کا مضمون تفسیر مظہری میں بھی ہے، اس میں ما استفہامیہ ہے اور انکار کے لیے ہے، یعنی اس نے جو مال کما رکھا ہے وہ مال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یا وہ کون سی چیز ہے جس سے اس کا مال اسے بچائے گا۔ ابو لہب بہت بڑا مالدار تھا، ما کسبہ سے مراد مال اور اولاد ہے، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ اور ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کے بیٹے کو شام کے راستے میں شیر نے پھاڑ ڈالا تھا، جس طرح ہم نے سورہ عبس میں ذکر کیا ہے، جبکہ ابو لہب بدر کے واقعے کے چند روز بعد مر گیا تھا۔ اسے ایک دانہ نکلا تھا، وہ 3 دن تک اسی طرح پڑا رہا یہاں تک کہ اس سے بدبو آنے لگی۔ پھر گھر والوں نے حبشی غلاموں کو اجرت پر لیا تو انہوں نے اسے دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی دھمکی دی۔ ما غنی عنہ مالہ وما کسب کا قرطبی میں کچھ اس طرح سے بیان ہے، اس نے جو مال جمع کیا، اس نے جو جاہ و حشمت کمائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کرنے میں اس کی کوئی مدد نہ کی۔ مجاہد نے مالہ سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ آدمی کی اولاد ہی اس کی کمائی ہے۔ عامش نے اسے وما اکتسبہ پڑھا ہے اور اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو طفیل نے کہا، ابو لہب کی اولاد جھگڑا کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے تاکہ ان کے درمیان رکاوٹ بنے، تو ان میں سے ایک نے آپ کو دھکا دیا تو آپ نیچے گر پڑے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ غصہ ہو گیا، فرمایا، اخرجوا عنی الکسبہ الخبیث، اے خبیث اولاد تم میرے پاس سے نکل جاؤ۔ ما غنا میں جو ما ہے اس کے بارے میں یہ کہنا بھی جائز ہے کہ وہ نافیہ ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ استفہامیہ ہو، یعنی وہ کون سی چیز ہوگی جو اسے نفع دے گی۔